کچھ دوائیاں بھی ایسی ہیں جس کی جی وجہ سے جو مختلف پیشنٹ ہے وہ ڈپریشن میں جا جی سکتا ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ کیا کچھ دوائیاں بھی ایسی ہیں جن سے ڈپریشن ہوتا ہے. بالکل بہت ساری عام استعمال کی ادویات سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. بہت ساری بلڈ پریشر کی دوائیاں ایسی ہیں ہے؟ اچھا. جن کے استعمال سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. کچھ شوگر کی دوائیاں ایسی ہیں جن کے استعمال سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. پھر کچھ ادویات ایسی ہیں جو ہمارے بڑے کامن استعمال میں ہیں, جی ان سے ڈپریشن ہو جاتا ہے, جیسے اینٹی بایوٹکس ہیں. ٹھیک ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کھانے کے بعد جو دوسری اہم چیز استعمال ہوتی ہے وہ اینٹی بایوٹکس ہیں, جی اور بغیر ریکمنڈیشن بغیر ریکمنڈیشن کے. یہ ایک الگ بڑا اہم موضوع ہے کہ ہمارا کوئی بھی شخص میڈیکل سٹور پہ جا کے کچھ بھی حاصل کر کچھ بھی لے سکتا ہے لیتا ہے. بغیر نسخے کے. تو اینٹی بایوٹکس بہت ساری ہیں جن کے استعمال سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. اور کچھ بہت سارے ہارمونز ہیں اور ہارمون تھراپیز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں, اسکن میں استعمال ہوتی ہیں, گائنی میں استعمال ہوتی ہیں. اچھا, ہارمون سے مجھے یہ یاد آیا کہ جب پریگننسی ہوتی ہے ہارمونل چینجز آتی ہیں, اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے, ڈپریشن جی بالکل بڑھتی ہے, اور اس کا کیا مطلب یہ بڑا سولوشن اچھا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے سوال پوچھا. دیکھیں اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک ڈپریشن ہے جو ماہواری آنے سے پہلے ہوتا ہے, اس کو پری مینسٹرل ڈپریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ماہواری آنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہمارے دماغ میں کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں. جی جی ایسٹروجن اور پروجسٹیرون آپ کو پتہ ہے 2 ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو سکتا ہے. اس کو پری مینسٹرل ڈپریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا علاج نہ بھی کیا جائے تو وہ اپنے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ پہ بغیر علاج کے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں صرف آگاہی کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کی علامتیں ہیں, یہ ماہواری کے ساتھ اس کے ختم ہونے سے ٹھیک ہو جائیں گی. پھر دوسری اہم جو پریگننسی کے دوران, اب آپ کو پتہ ہے کہ پریگننسی میں ہمارے جسم میں بہت ساری کیمیائی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. جی نہ صرف دماغ کے ہارمونز بلکہ جسم کے مختلف کیمیکلز جو ہیں وہ ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں اس پریگننسی کو مینٹین کرنے کے لیے. اور پریگننسی کا اپنا اٹ سیلف بہت بڑا سٹریس ہوتا ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا اپنے آپ کو آپ چلا رہے ہیں تو اپنے ساتھ آپ ایک اور جان کو پال رہے ہیں, جی جی اس کے وزن کو بھی اٹھا رہے ہیں, اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کر رہے ہیں, تو باڈی سٹریس میں جاتی ہے. بالکل. تو پریگننسی کے دوران بھی ڈپریشن ہوتا ہے, کامن ڈپریشن ہوتا ہے. لیکن اگر اس کی علامتیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ پریگننسی کو آگے بڑھانا مشکل ہو جائے تو پھر آپ کو ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے. یعنی نیند خراب ہو جائے, بھوک خراب ہو جائے, سر میں درد رہنے لگے, جسم میں درد رہنے لگے پریگننسی کے دوران, پھر اس کا مطلب ہے یہ پریگننسی ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈپریشن ہے. تو پھر اس کی بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جو پریگننسی میں سیف ہیں, جو استعمال ہو سکتی ہیں. اور اس سلسلے میں آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا پریگننسی کے حوالے سے یا فیمیلز کے حوالے سے, جس کو مینوپاز کہتے ہیں, 40 سال کی عمر کے بعد جو خواتین میں ماہواری ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد جو ڈپریشن ہوتا ہے اس کو پوسٹ مینوپازل ڈپریشن کہتے ہیں. اور اس کی بھی تھراپی ہے, اس کا بھی علاج ہے.